اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ پہلا عمل جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں وہ عمل اتنی بڑی شان والا ہے، ابھی بھی میں نے 1.5 پونے 2 گھنٹے بیان کیا ہے بالواسطہ اسی موضوع کے اوپر کہ جب زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی رنج آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، یا آپ کا قصور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا، یعنی کہ بندش لگ گئی، اور آپ نے اپنی ہمت کے مطابق بندش کو توڑنے کی کوشش کی، یعنی روحانی علاج کی کوشش کی، عاملین سے علاج کروایا، خود کچھ پڑھ سکتے تھے تو پڑھا، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ سارے راستے بند ہوتے گئے۔ میں نے ابھی جو رجت کے اوپر بیان کیا ہے اس میں نے کیا بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ خوشی کے ساتھ یا اتفاقیہ یا کسی کے لالچ دلانے پہ، لا علمی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ایک بار عملیات کی دنیا میں آگے آنے کا رستہ ہے، جانے کا واپسی کا رستہ نہیں۔ میں امت کو صرف یہی نکتہ، یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ خطرناک دنیا ہے، یہ وہ داؤ پیش والی دنیا ہے، یہ وہ موت کا کنواں ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اگر وظائف کو تیز کرو گے اوپر نکل جاؤ گے، جس طرح موت کے کنویں سے موٹر سائیکل اوپر نکل جاتی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ موت۔ اگر وظائف بند کرو گے ڈر کے تو نیچے گرو گے تو مر جاؤ گے۔ تو ساری زندگی تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ موت کے کنویں میں موٹر بائیک چلانی پڑے گی۔ تو یہی اللہ والوں، یہ روحانیت کی دنیا عملیات کی دنیا یہ موت کا وہ کنواں ہے جس میں آپ ایک بار اتر گئے پھر آپ نکل نہیں سکتے۔ ہاں، کوئی نکالے تو پھر آپ نکلو گے۔ اگر آپ یہ کہو تو میں خود نکل جاؤں، خود نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ جب موٹر سائیکل چلاتے رہو گے، وظائف پڑھتے رہو گے، پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے، منزل نہیں ملنی، ایسے گول چکر میں آؤ گے کہ ایک کام ختم ہوا تو دوسرا وظیفہ، پھر دوسرا ختم ہوا تو تیسرا وظیفہ، تیسرا ختم ہوا تو چوتھا وظیفہ۔ تو اس طرح کسی بھی طرح آپ عملیات کی دنیا میں پھنس گئے ہیں اور بندش لگ گئی ہے، رجت ہو گئی ہے، یا رجت نہیں ہے، جادو ہو گیا ہے، اور ہر طرح کا آپ نے علاج کروا لیا ہے، آپ بے بس ہو گئے ہیں، تو اللہ والوں میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ اس سے رجت بھی ٹوٹے گی، جادو بھی ٹوٹے گا، بندش بھی ٹوٹے گی، اور عافیت اور خیر کے رستے بھی کھلیں گے، اور جس مقام سے آپ گرے ہیں اللہ وہ مقام بھی دوبارہ دے گا، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ اس سے بھی بہتر مقام عطا فرما دے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے سید الاستغفار کا۔ سن رہے ہیں عمر صاحب؟ وہ عمل کون سا ہے جو بتانے جا رہا ہوں؟ سید الاستغفار کا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو سید الاستغفار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے 3 بار یہ دعا پڑھی، جس نے 3 بار یہ دعا پڑھی، اگر اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بستر پہ لیٹ کر سونے سے پہلے 3 بار پڑھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے دن بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ وہ وظائف جو غلطی سے آپ کر بیٹھے، یا وہ گناہ جن کی وجہ سے آپ مصیبتوں میں آئے، بندش لگی، رکاوٹیں آئیں، تو یہ جو عمل ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر تو آزمائش ہے تو تب بھی اللہ کی مدد آئے گی، علاج ہو جائے گا، اور اگر حالت پکڑ میں آپ ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، حالت عذاب کے اندر ہیں، تو جب کرو گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ عذاب کی حالت سے بھی نکال دے گا۔ اب میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کی پکڑ میں ہوں یا آزمائش میں ہوں،
مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ عمل ایسا ہے کہ مجھے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حالت آزمائش میں ہوں یا حالت عذاب میں ہوں. یہ عمل حالت آزمائش سے بھی نکالے گا اور حالت عذاب سے بھی نکالے گا. اب پڑھنا کیسے ہے؟ یہ جو سید الاستغفار ہے اس کے 7 ختم ہیں. کتنے ختم ہیں؟ 7 یا 7 نصاب آپ کہہ لیں. تو عملیات کی دنیا میں ایک نصاب کا مطلب ہوتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ. ایک نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ. تو یہ آپ نے 1.25 لاکھ کا ایک نصاب جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، اور ایک نصاب 4 مہینے زیادہ سے زیادہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا. اگر آپ کی رفتار اچھی ہے اور آپ کو شوق و ذوق ہے اور آپ سنجیدہ ہیں کہ میں نے علاج کرنا ہے، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے، آپ نے کہتے ہیں میں نے اللہ کو منانا ہے اور اپنی بگڑی بنانی ہے، تو آپ 2 مہینے میں ختم کر لیں، 2.5 مہینے میں ختم کر لیں، 3 مہینے میں ختم کر لیں، اور آخری میں نے کیا کہا ہے 4 مہینے میں. 4 مہینے میں آپ نے ہر صورت کے اندر 1.25 لاکھ کا ایک نصاب مکمل کرنا ہے. اللہ والو یہ عمل ایسا مبارک عمل ہے. میں نے اس کے 7 نصاب بتائے ہیں. کتنے؟ 7 نصاب. اللہ والو 7 نصاب تو کیا، پہلا نصاب آدھا بھی نہیں ہوگا، بندش بھی ٹوٹ جائے گی اور رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. جن مصیبتوں میں تو پھنسا ہے اللہ ان مصیبتوں سے بھی نکال دے گا. حالانکہ اس کا جو عمل ہے یا جو علاج ہے وہ 7 نصاب کا ہے. یعنی ایک نصاب کرو، پھر دوسرا نصاب کرو، پھر تیسرا نصاب کرو. یعنی آپ 1 مہینے میں 1 نصاب پڑھتے ہیں تو 2 مہینے میں 2 نصاب، 3 مہینے میں 3 نصاب. کسی کی بہت ہی پکڑ آئی ہو، بندش میں آیا ہو، بہت جادو پرانا ہو گیا ہو، تو تب بھی 3 نصاب پڑھنے سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے پڑھنے کے آگے کئی طریقے ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں میں ہی پڑھنے والا ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا بتایا ہے کہ مہینے میں ختم کر لیں، 2 مہینے میں ختم کر لیں، اور حد میں نے کیا بتائی ہے 4 مہینے، اسے اوپر نہیں جانا چاہیے. اور اگر میرے گھر میں زیادہ پڑھنے والے ہیں، 2-3 لوگ ہیں، تو سارے مل کے پڑھیں گے، نصاب ایک ہی کہلائے گا. ہر بندہ اپنا اپنا نہیں کرے گا. یہ رعایت ہے اس کے اندر. یعنی آپ ڈائری رکھ لیں، کاپی پینسل رکھیں، رات کو جس نے جتنا پڑھا ہے 2000 3000 4000 5 سب لکھ کے آپ لکھ دیں آگے 10,000. تو 10,000 روزانہ پڑھا گیا تو 12-13 دن میں کیا ہو جائے گا، سب نصاب مکمل ہو جائے گا. تو ساری فیملی مل کے پڑھ سکتی ہے. اور اگر گھر میں کوئی نہیں پڑھنے والا، کوئی عورت ہے، مرد ہے، وہ اکیلے کرنے والا ہے، تو اس کا میں نے پہلے طریقہ بتا دیا ہے کہ 1 مہینے میں ختم کر لیں، 2 میں کر لیں، 3 میں کر لیں، 4 میں کر لیں. اور جہاں کنبہ ہے، فیملی ہے، سب کو درد کا، تکلیف کا احساس ہے، سارے مل کے پڑھیں. اللہ گناہوں سے بھی پاک کر دے گا، رکاوٹوں کو بھی دور کر دے گا، بندشیں بھی کھول دے گا. تو اس کے 7 نصاب ہیں. ایک نصاب مکمل ہوگا، اس کی خیرات کریں گے حسب توفیق، ساتھ ہی دوسرا نصاب شروع کر لیں گے، پھر تیسرا نصاب، پھر چوتھا نصاب، پھر 5واں نصاب، پھر 6واں نصاب، پھر 7واں نصاب. 7 نصاب کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کا کام یا آپ کا جو مقصود ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے، وہ 3 نصاب یا 4 نصاب کے بعد حل ہو جاتا ہے. اس عمل کے ساتھ شرط یہ ہے کہ 7 نصاب پورے کرنے ہیں. وظیفہ یا عمل درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ وظیفہ جب چھوڑا جاتا ہے یا بار بار بدلا جاتا ہے، اسی سے تو رجعت ہوتی ہے، اسی سے تو ہم پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. پھر ہم نے اگر دوبارہ یہی کام کیا تو ایک بار نکل گئے، پھر دوبارہ ایسے پھنسیں گے کہ تادم موت پھر نکلتے نہیں ہیں. چاہے ہمارا کام پہلے نصاب پڑھنے پہ ہو جائے، چاہے ہمارا کام 7ویں نصاب پہ جا کر ہو، ہم نے 7 نصاب ہر صورت میں پورے کرنے ہیں. چاہے میں اکیلا پڑھوں تو چاہے ساری فیملی مل کے پڑھے، ہمیں یہ نصاب مکمل کرنے ہیں. اس کا نفع کیا ہوگا؟ اللہ رزق کے دروازے کھول لے گا. استغفار کرنے پہ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تیرا گمان نہیں ہے. غربت ہے تو وہ دور ہو جائے گی. گھر میں تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، اللہ دور کر دے گا. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ دور کر دے گا. گھر میں بندشیں ہیں، جادو ہے، اللہ دور کر دے گا. نظر بد کا وار ہے، حسرت کی نظر کا وار ہے، اللہ اس کے اثرات سے محفوظ کر دے گا. بچے بے روزگار ہیں، اولاد نافرمان ہے، نشے پہ لگی ہے، اللہ والوں تمام جو مسائل ہیں ان کی نیت کر کے یہ پڑھیں، اللہ ان پریشانیوں سے نکال دے گا. اب بدنی بیمار ہیں، سر درد سے لے کے کینسر تک، کوئی بھی سر تا پا مرض ہے، یہ 7 نصاب کرو، اللہ کینسر سے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. صرف اس عمل کے اندر شرط کیا ہے کہ 7 نصاب پورے کرنے ہیں. اگر اکیلے ہیں تب بھی،
اور اگر اجتماعی کرتے ہیں تب بھی. اور انفرادی کے اندر میں نے کیا رائے دی ہے کہ اگر آپ اکیلے ہی پڑھنے والے ہیں تو آپ آرام آرام سے پڑھیں, سر درد نہیں لینی. پیشہ ور بچوں کو, مدرسے کے بچوں کو بلا کے, مولویوں کو بلا کے یہ پڑھانا نہیں. گاجریں آپ نے کھائی ہیں, پیٹ درد آپ کو ہے, دوائی مولوی کیوں کھائیں آ کر؟ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ کے گھر والوں نے پڑھنا ہے, خود پڑھنا ہے. ہمسایوں کو نہیں بلانا, رشتہ داروں کو نہیں بلانا. جن کے پیٹ میں درد ہے انہوں نے یہ دوائی کھانی ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان میں کیا کہا ہے کہ وظائف کی دنیا میں, وظائف یا عملیات کی دنیا میں وظائف کیا ہوتے ہیں؟ دوائی ہوتی ہے. دوائی کون کھاتا ہے؟ جو بیمار ہے. ہمسائے جو ہے ان کی پانچوں کی سر کڑائی میں ہیں, وہ دوائی کیوں کھائیں؟ تو ان کے اوپر ظلم نہ ڈھائیں, ان کو وظائف کی دنیا میں نہ گھسیٹیں. جب آپ پھنسے ہیں تو ان کو نہ پھنسائیں. وہ جس حال میں رہ رہے ہیں ان کو رہنے دیں, آپ دعائیں کھائیں. جب میں نے رائے دے دی ہے, سارے مل کے پڑھ سکتے ہیں, اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. 1000 مرتبہ پڑھنا کون سے معنی رکھتا ہے؟ تو 2000 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 مہینوں کے اندر ایک نصاب ہو جائے گا. تو اگر کنبہ ہے تو کیا ہے, آپ سارے مل کے پڑھتے ہیں تو 1 مہینے میں 3 نصاب, یہ 2.5-3 مہینے کے میں آپ کے 7 نصاب انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. اور ساری زندگی کے لیے سکھ ہو جائے گا, وظائف کی دنیا سے نکل آؤ گے. جب 7 وظائف مکمل ہو جائیں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ایک تسبیح استغفار کی ساری زندگی کرتے رہنا ہے. ایک تسبیح سید الاستغفار کی ساری زندگی کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ جادو سے بھی بچو گے, رجس سے بھی بچو گے, جو شیاطین کی دشمنی ہے اس سے بھی بچو گے, اور کسی اور جادو کے وار یا نظر بد کے وار سے یا کالی نظر کے وار سے آئندہ بھی اللہ حفاظت فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں, گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے, جب رات سونے سے پہلے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کر کے سو گے تو بدن اور روح بالکل پاک ہو جائے گی. تو اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ سونے انہیں بھی اجازت ہے. اور یہ عمل میں نے کن لوگوں کو لیے بتایا ہے؟ جو سب کچھ کر کر کے تھک چکے ہیں, مچھلی پتھر چاٹ چکی ہے. یہ ان کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی نئے نوارد ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں, یا وہ لوگ جو کسی غلطی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے عملیات کی دنیا میں گھس گئے ہیں, اب نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. یہ عمل ان کے لیے بھی ہے جو رجت کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجت کا علاج بھی ہے. تمام حضرات کو اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنیں انہیں بھی اجازت ہے.